اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 82 سے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ اللہ نے مجھے ہدایت عطا فرما دی ہے، اور کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤں؟ تو میں اس بات سے خوفزدہ نہیں ہوں کہ جو تمہارے بنائے ہوئے شریک ہیں وہ مجھ پر غضبناک ہوں یا مجھے کوئی سزا دے۔ تم تو خود اللہ سے نہیں ڈرتے، تو مجھے ان شریکوں سے کیوں ڈراتے ہو، حالانکہ تم اللہ کے ساتھ ان لوگوں کو شریک بنائے ہوئے ہو جن کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ الذین، وہ لوگ جو آمن و ایمان لائے، ولم اور نہیں، یلبسو انہوں نے مخلوط کیا، ملایا جلایا، ایمانہم اپنا ایمان، بظلم ظلم کے ساتھ، اولئک وہی ہیں، لہم ان کے لیے، الامن امن ہے، وہم مہتدون اور وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو انہوں نے ظلم کے ساتھ ملوث نہیں کیا، مخلوط نہیں کیا، وہی لوگ ہیں جو امن کے مستحق ہیں اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ پچھلی آیت کے آخر میں تھا نا، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو تو یہ بات بتاؤ کہ ہم دونوں گروہوں میں سے کون ایسا ہے جو امن کا حقدار ہے۔ امن کیا ہے؟ پناہ ملی ہونا، کسی کا یہ یقین رکھنا کہ میں محفوظ ہوں۔ تو قیامت کے دن امن کی بات ہو رہی ہے نا، کہ قیامت کے دن کون امن کی حالت میں ہوگا اور کون اللہ دنیا میں اللہ کے عذاب سے بے خوفی کی زندگی گزار سکتا ہے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام ہی کہہ رہے ہیں، ان کے خطبے کا حصہ ہے، وہ کہتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور پھر انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ مخلوط نہیں کیا، یہی وہ لوگ ہیں جو امن کے حقدار ہیں، کہ ایک آخرت پہ کامیابی پائیں گے اور دنیا میں اللہ کے عذاب سے بچے رہیں گے، وہم مہتدون اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظلم کیا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ جو ہیں انہوں نے خوف اپنا ظاہر کیا، کیونکہ ظلم دو معنوں میں قرآن میں استعمال ہوا، گناہ کے معاملے میں بھی اور شرک کے معنی میں بھی۔ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون ہے جو اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرتا، یعنی گناہ نہیں کرتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، کہ جس نے شرک نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں اس معنی کو حدیث کے جو کہ اسی آیت کی تفسیر ہے مد نظر رکھیں گے تو آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ جو ایمان لایا اور اس سے شرک نہیں کیا، ہے نا؟ تو اس سے پھر کیا ثابت ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم دین پر تھی۔ کون سا دین؟ اللہ کا دین، جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو بھی پیغمبر رہے ہوں گے۔ نوح علیہ السلام کی قوم تھی بنیادی طور پر، تو ظاہر توحید کے دین پر رہی ہوگی کبھی نہ کبھی۔ اب پھر یہ بگڑ گئے، اللہ کو نہیں چھوڑا، اللہ کو بھول نہیں گئے، اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا، تو ان شرکاء کی وجہ سے یہ رد کیے گئے۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا کہ تم لوگوں میں سے جو ایمان لائے گا اور شرک نہیں کرے گا وہی کامیاب ہوگا اور امن کا حقدار قرار پائے گا اور ہدایت یافتہ ہوگا، تو یہ اس بات کا خود ثبوت ہے کہ ان کی قوم ایمان رکھتی تھی، مگر ہماری طرح اور کفار مکہ کی طرح، ہم سے بہت پہلے، کیونکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بات ہو رہی ہے نا، کفار مکہ کی طرح انہیں اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط کر رکھا تھا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم اللہ کو مانتی ہی نہیں تھی اور کسی دین پر نہیں تھی، ان کا دعویٰ قرآن ہی سے جھوٹا ثابت ہوتا ہے، آیت آپ کے سامنے۔ ٹھیک، وَتِلْكَ، یہ تھی، حجتنا، ہماری دلیل، آتیناہا، ہم نے اس کو دیا تھا، ابراہیم کو، علی قومہ، اس کی قوم کے مقابلے پر۔ یہ ہماری وہ دلیل تھی جسے ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے پر سکھایا تھا، دیا تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دلائل دیے۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک اور بات بڑی کامن ہے، دونوں کو معجزات نہیں ملے نا، فزیکل، کفار کے مقابلے میں نہ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی معجزہ دکھایا اور نہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معجزہ دکھایا۔ دونوں کو علم اور حکمت دیا گیا اور کہا گیا کہ علم اور حکمت کے ذریعے اپیل کرو، مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن حصی معجزات جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے یا عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے یا سلیمان علیہ السلام کو دیے گئے، انہیں نہیں دیے گئے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک جو ہے نا مشترک بات ہے ان دونوں کی تبلیغ میں۔
نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں. یعنی ابراہیم علیہ السلام کا درجہ کس طرح بلند کیا گیا؟ ہدایت کے ذریعے. اللہ نے پہلے انہیں تفکر کی قوت دی، سب کو دی گئی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اسے استعمال کیا. تو دیکھیں سلیکشن آدم کا بھی کیوں ہوا تھا علیہ السلام؟ تفکر کی بنا پر. تو ابراہیم بھی پوری قوم میں کیوں چنے گئے؟ تفکر کی بنا پر. جب انہوں نے غور و فکر کے ذریعے اپنے آپ کو اہل ثابت کیا تو پھر اللہ نے انہیں کتاب عطا فرمائی، نبوت دی. اور معجزہ حصی نہ ملنے سے کسی کا مرتبہ کم نہیں ہوتا، اور حصی معجزات ملنے سے کسی کا مرتبہ نہیں بڑھتا، کیونکہ یہ ایک طے شدہ بات ہے نا، یعنی انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے نا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزات ملی، ابراہیم علیہ السلام کو کوئی بھی نہیں ملا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کفار کو کبھی کوئی معجزہ نہیں دکھایا، اللہ نے نہیں اس چیز کو گرانٹ کیا، تو اس سے ان کے مقام پر کوئی فرق نہیں پڑا. حالانکہ یہ دونوں اللہ کے محبوب ترین انبیاء میں سے ہیں نا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار ہیں، اس میں تو کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ روز قیامت جب اٹھائے جائیں گے انسان تو سب سے پہلے ابراہیم کا لباس پہنایا جائے گا، پھر مجھے پہنایا جائے گا. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی توقیر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا بھی ہمیں کیا سکھائی اپنے لیے، یعنی درود جسے ہم کہتے ہیں، کیا سکھائی کہ اللہ ویسی رحمتیں بھیج جیسی ابراہیم پر بھیجی، ان کی اولاد پر بھیجی، ویسی برکتیں بھیج جیسی ابراہیم اور اس کی اولاد پر بھیجی. کہ آپ رشک گویا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام پر. تو اتنا بلند مقام دونوں بلند ترین انبیاء میں سے بھی سلیکٹڈ ونز ہیں دونوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن دونوں کو ہی معجزات عطا نہیں ہوئے. تو اس سے پھر ایک بنیادی اصول نکلتا ہے کہ معجزہ دکھانے سے کسی کی شان کبھی زیادہ نہیں ہوتی. وہ تو اللہ کی نظر میں مقام اور مرتبہ ہے، وہ تو اللہ کا جو معجزہ دینا یا نہ دینا ہے وہ تو اللہ کا پلان ہے نا، اسٹریٹجی ہے کہ کام کس طرح چلنا. لہٰذا اگر اللہ نے کسی کو حالات و واقعات کے مطابق معجزات عطا کیے تو اس سے کسی کی شان بڑھے گی نہیں، اور کسی کو نہیں دیا حالات و واقعات کے مطابق تو کم نہیں ہوگی. عزت اور شان تو بڑھتی ہے ایک ہی چیز سے، اور وہ ہے تقویٰ. انبیاء کے لیے بھی پیمانہ وہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں ہم آگے بڑھنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے بارے میں تھوڑا سا جانیں گے. میں نے جیسا کہ آپ سے عرض کیا کہ اور کا شہر دریافت ہو چکا ہے، اب تو خیر اس کا پورا کھود کر نکال لیا گیا ہے. تو اس پر جو تحقیقی کتابیں لکھی گئیں انہی میں سے ایک کا جو ہے نا میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پیش کرتی ہوں. سر لیونارڈو وولی ہیں یہ رائٹر. ان کی کتاب ہے ابراہم، لندن سے شائع ہوئی 1935 میں. اس کا پھر اردو ترجمہ بھی شائع ہوا. تو اسی کا جو ہے نا ایک حصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. اندازہ کیا گیا ہے کہ 2100 قبل مسیح کے لگ بھگ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 2100 قبل کے لگ بھگ زمانہ ہے جسے اب عام طور پر محققین ابراہیم علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ تسلیم کرتے ہیں. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں رسول اکرم وسلم کا ابراہیم علیہ السلام کا 2500 سال کا فاصلہ تھا، کیونکہ رسول اکرم وسلم عیسیٰ علیہ السلام سے 625 سال بعد یا 621 سال بعد پیدا ہوئے، تو تقریباً یہ 2500 سال بن جاتا ہے. شہر ار کی آبادی 2.5 لاکھ کے قریب تھی، یعنی کہ چھوٹا شہر نہیں تھا. مکہ وغیرہ جو رسول اللہ وسلم کا زمانہ ہے ہزاروں میں آبادیاں تھیں، ٹاؤنز تھے. لیکن ار کس قدر آباد شہر تھا اس وقت کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی متمدن لوگ ہوں گے نا، کہ اس وقت میں اس کی آبادی 2.5 لاکھ کے قریب تھی. اور یہ بھی ممکن ہے کہ 5 لاکھ رہی ہو. جو اس کے کھنڈرات ملے ہیں ان کھنڈرات کے جو عمارتیں وغیرہ ہیں ان کی کاؤنٹنگ سے جو اندازہ کیا گیا ہے کہ 2.5 سے 5 لاکھ کے مابین اس کی آبادی رہی ہے. یہ بڑا صنعتی اور تجارتی مرکز تھا. ایک طرف پامیر اور نیل گری سے مال وہاں تک آتا تھا، یعنی ہندوستان سے، اور دوسری طرف اناطولیہ تک سے اس کے تجارتی تعلقات تھے، یعنی یورپ سے. ٹھیک ہے، یعنی اتنا بڑا اس کا تجارتی کاروبار تھا کہ ایک طرف ہندوستان اور دوسری طرف یورپ تک سے تجارتی تعلقات تھے. جس ریاست کا یہ صدر مقام تھا، اب اس کا ہمیں ایگزیکٹ نام نہیں پتا، ابھی یہ بات سامنے نہیں آ سکی. ٹھیک ہے،
اس کے حدود موجودہ حکومت عراق سے شمال میں کچھ کم اور مغرب میں کچھ زیادہ تھے. یعنی عراق جو آج جسے ہم عراق کہتے ہیں اس کے سرحدی علاقے اس حکومت کا حصہ تھے. ملک کی آبادی بیشتر صنعت اور تجارت پیشہ تھی. یعنی مختلف طرح کی چیزیں بنتی تھیں اور تجارت ہوتی تھی. اس عہد کی جو تحریریں آثار کریمہ کے کھنڈروں میں دستیاب ہوئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں ان لوگوں کا نقطہ نظر خالص مادہ پرستانہ تھا، مال کے پیچھے بھاگنے والا، جو ہمارا آج ہو گیا. ایگزیکٹلی. دولت کمانا اور زیادہ سے زیادہ آسائش فراہم کرنا ان کا مقصد حیات تھا. سود خواری کثرت سے پھیلی ہوئی تھی. سودی سسٹم چل رہا تھا جیسے ہمارا چل رہا، بدقسمتی سے. سخت کاروباری قسم کے لوگ تھے، یعنی کہ کاروبار ان کا جینا مرنا تھا، اوڑھنا بچھونا تھا. ہر ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور آپس میں بہت مقدمہ بازیاں ہوتی تھی. جہاں بہت زیادہ کاروبار ہو جائے نا، یعنی بالکل مینٹیلٹی، بزنس مینٹیلٹی ہو جائے تو پھر یہی ہوتا ہے نا، بھائی بھائی کا بھی نہیں بنتا کاروبار کے معاملے میں. اپنے خداؤں سے ان کی دعائیں زیادہ تر درازی عمر، خوشحالی اور کاروبار کی ترقی سے متعلق ہوا کرتی تھی. کیسے پتا چلا ہوگا؟ ان کے کتبات پر لوگوں نے جو دعائیں وغیرہ، ان کی تحریریں، تو جس نے بھی دعا سیکھی، جس گھر سے دعا نکلی، جو تغرے وغیرہ لگائے ہوں گے جیسے ہم بھی گھروں میں لگا لیتے ہیں، حالانکہ ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر تو آپ نے محض قرآن کی کوئی آیت ویسے خطاطی کا نمونہ بنا کر لگائی ہے اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس نیت سے لگائی ہے کہ یہ لگایا اور یہ ہمیں بچائے گا اور برکت دے گا تو وہ بھی شرک ہے. ٹھیک ہے، تو وہ لوگ بھی لگاتے ہوں گے نا، یہ لگا لو تو خوشحالی آئے گی، یہ لگا لو تو خوشحالی آئے گی. تو ان سب سے بھی پتہ یہ چلا، یعنی وہ ان سب کے مقاصد کیا بیان کیے گئے ہیں؟ پیسہ اور خوشحالی. تو سب کا پھر مقصد ایک ہی تھا. آبادی 3 طبقوں پر مشتمل تھی. امیلو، یہ اونچے طبقے کے لوگ تھے جن میں پجاری، حکومت کے عہدیدار اور فوجی افسر وغیرہ شامل تھے. دوسرا مشکینو، یہ تجار، اہل صنعت اور زراعت پیشہ لوگ تھے. اور تیسرے اردو یعنی غلام. یہ آپ کو ویسی تقسیم نہیں لگتی جیسے بھارت میں بھی تھی، روم میں بھی تقریباً ایسی ہی تقسیم تھی. مذہبی طبقہ، حاکم طبقہ اور پھر غلام. ہر جگہ جب بھی تقسیم رفلی یہی ایلیٹ کلاس ہے، پھر بیچاری مڈل کلاس ہے، اور پھر پسنے کے لیے لوگ ہیں جو بالکل ہمارا نچلا طبقہ ہے. بس یہ ہے کہ وہ کوئی کاسٹ کا نام نہیں رکھا گیا. حالات یہی رہتے ہیں جب بھی مالیاتی نظام میں خرابی ہوتی ہے اور مال کا جو تقسیم ہے مال کی وہ انصاف کے ساتھ نہیں ہوتی، چند لوگ قابض ہو جاتے، پھر گروہ بن جاتے خود ہی. ٹھیک ہے، صرف ہم نے نام نہیں رکھے. اور آپ دیکھیں کہ جب یورپ میں بھی انقلاب آیا تھا تو یہی تھا، کلیسا تھا سب سے اوپر، یعنی چرچ، مذہبی اجارہ دار، اس کے نیچے حکومت تھی اور اس کے نیچے عام بندے جو پس رہے تھے. ٹھیک ہے، تو اب پھر وہی کلاسیں بن گئی. ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کے پاس خربوں روپیہ ہے، اتنا پیسہ ہے کہ ان کو حساب بھی نہیں ہے کہ کہاں ہے، کتنا ہے یورپ میں. پھر وہ طبقہ ہے جو درمیانہ ہے، اور پھر وہ کلاس ہے جو وہاں بھی جھگیوں میں بس رہی ہے اور ان کو کچھ نہیں مل رہا. تو حالات جو ہیں وہ تھوڑی چینج ہوتے ہیں صرف ٹرم کی حد تک، ورنہ باقی سلسلے وہی رہتے ہیں. جی، ان میں سے پہلا طبقہ یعنی امیلو کو خاص امتیازات حاصل تھے. ان کے فوجداری اور دیوانی حقوق دوسروں سے مختلف تھے اور ان کی جان و مال کی قیمت دوسروں سے بڑھ کر تھی. اپنے حکمران نہیں یاد آ رہے ہے نا، ان کے لیے کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے ایک ایک بندے کی حفاظت پر، اور عام افراد کی جان کی کوئی قیمت ہی نہیں. یہ شہر اور یہ معاشرہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی، ان کا اور ان کے خاندان کا جو حال ہمیں تلمود میں ملتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ امیلو طبقہ کے ایک فرد تھے، یعنی حاکم، اور حاکموں میں سے بھی مذہبی حاکم، کیونکہ ان کا باپ تو جو ہے نا وہ بڑا پجاری تھا، اور ان کا باپ ریاست کا سب سے بڑا عہدیدار تھا. کیسے تھا سب سے بڑا عہدیدار؟ بادشاہ نہیں تھا بلکہ سب سے بڑے بت ننار کا سب سے بڑا پجاری تھا، تو اس کے اختیارات بادشاہ سے بھی زیادہ ہوتے تھے. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے ان کی مذہبی تعلیم بھی ہوئی ہوگی، اور اس سارے ماحول میں رہ کر بھی انہوں نے اپنے ذہن کو سونے نہیں دیا، اسی وجہ سے چنے گئے. ان کے کتبات میں تقریباً 5000 خداؤں کے نام ملتے ہیں.
جب بت پرستی شروع ہو جاتی ہے نا تو پھر کوئی حد نہیں ہوتی. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ نے آج تک جہاں جہاں آپ گئے کتنے مزار دیکھے جن پر لوگ آتے ہیں پوجا کے لیے؟ جی. حالانکہ ہم مسلمان ہیں, حالانکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں, تو کوئی لمٹ نہیں ہے نا, کوئی لمٹ نہیں ہے. اسی طرح جب بت پرستی کا آغاز ہوتا ہے نا کوئی لمٹ نہیں ہوتی, کوئی کوشچن ہی نہیں کر سکتا کہ یہ کس کا بت ہے اور کہاں سے آیا اور کیا ہے. ہندوستان میں 32,000 مختلف بت ہیں جو پوجے جاتے ہیں. بڑے تو چند ایک ہیں نا, اب یہ چھوٹے چھوٹے گلی محلے کے. اسی طرح آپ دیکھ لیں جہاں بھی آپ جائیں, جس شہر میں جائیں, آپ کو ہر گلی محلے میں ایک علیحدہ بابا جی کی قبر مل جاتی ہے جو لوگوں کی پرستش کا مرکز ہے. اور پھر بھی ہمیں دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں, مسلمان ہیں, موحد ہیں. وہ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. کے کتبات میں تقریباً 5,000 خداؤں کے نام ملتے ہیں. ملک کے مختلف شہروں کے الگ الگ خدا تھے, جیسے ہمارے ہر شہر کو الگ الگ بابا جی نے سنبھالا. جیسے وہ بابا غازی جو ہیں وہ کراچی کو ڈوبنے نہیں دیتے. میرا بہت چھوٹا سا کوشچن ہے, پچھلے سال داتا صاحب کے میلے میں دھماکے ہو گئے تھے, یاد ہے؟ تو پورے لاہور کو جو داتا صاحب سنبھالے ہوئے ہیں, استغفر اللہ, وہ اپنے مزار پہ دھماکے کیوں نہیں روک سکے؟ اور دوسری بات ہے, جب داتا صاحب سنبھالے ہوئے ہیں تو پھر ان کی موجودگی ہوتے ہوئے, بقول ان کے کہ موجود ہیں اور سنبھالے ہوئے, دھماکے کیوں ہوتے لاہور میں؟ یہ تو ان کا فیلئر ہے, پھر وہ تو اپنا کام ہی نہیں پورا کر پا رہے, ہے نا. ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ وہ جواب دیں گے. اگر ان لوگوں سے پوچھے بھی آپ ہر شہر کا ایک خاص محافظ خدا ہوتا تھا. دیکھیے وہی بات ہے, یہ فلاں ولی جو ہے یہ فلاں شہر کو سنبھالے ہوئے, اجمیر کو معین الدین چشتی سنبھالے ہوئے ہیں, دہلی کو نظام الدین اولیاء سنبھالے ہوئے ہیں, قصور کو وہ جو ہیں مشہور وہاں کا مزار وہ سنبھالے ہوئے ہیں. ملتان تو ہے. تو جو رب البلد ہوتا تھا وہ رئیس الالہہ یا مہادیو سمجھا جاتا تھا, کہ جو سارا شہر کا بت ہوتا تھا نا مرکزی, تو وہ اس شہر کے سارے بتوں کا کمانڈر مانا جاتا تھا, اور اس کا احترام دوسرے معبودوں سے زیادہ ہوتا تھا. جیسے آپ دیکھیں بہت سارے چھوٹے چھوٹے مزار ہیں نا, مگر مرکزی حیثیت لاہور میں حاصل ہے داتا صاحب کے مزار. تو جو احترام یا عقیدت وہاں نظر آتی ہے وہ ان چھوٹے چھوٹے مزاروں پہ نظر نہیں ہے. بس دیکھتے جائیں اور ٹیلی کرتے جائیں. کا رب البلد یعنی جس میں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے, صدر مقام بھی تھا, کیپٹل تھا, یعنی اس کا جو سب سے بڑا خدا تھا اس کا نام ننار تھا. ننار ظاہر ہے وہ کی جو زبان ہے اس میں یہ لفظ تھا. اس کا مطلب تھا چاند دیوتا. اور اسی مناسبت سے بعد کے لوگوں نے اس شہر کا نام کمرینہ بھی لکھا ہے, یعنی عربی میں جب تاریخ وغیرہ لکھی گئی تو اس کو کمرینہ بھی لکھا, کیونکہ چاند دیوتا ان کا بڑا خدا تھا. دوسرا بڑا شہر ارسا تھا جو بعد میں کی بجائے مرکز سلطنت ہوا. اس کا رب البلد شماش دیوتا تھا, یعنی سورج دیوتا. یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بنو جرہم کے ملنے سے عربی بنی نا, تو وہ شماش پھر شمس ہوا آگے چل کر. ان بڑے خداؤں کے ماتحت بہت سے چھوٹے چھوٹے خدا بھی تھے جو زیادہ تر آسمانی تاروں اور سیاروں میں سے تھے, اور کچھ زمین سے بھی منتخب کیے گئے تھے, اور زمینی خدا آسمانی خداؤں سے اپنی حیثیت میں کم تر تھے, اور لوگ اپنی مختلف فروعی ضروریات ان سے متعلق سمجھتے تھے. سمجھ آئی فروعی ضروریات؟ یعنی اللہ تو ایک ہے اور وہ رب ہے کائنات کا, لیکن مجھے بچہ چاہیے تو فلاں خدا دے گا, رزق میں برکت چاہیے تو فلاں خدا دے گا, بیمار ہو تو صحت فلاں خدا دے گا. جیسے ہم کہتے ہیں بیٹا فلاں مزار سے ملے گا اور رزق فلاں مزار سے ملے گا, شادی کی منت فلاں مزار پہ مانو, بیمار ہو تو فلاں مزار کا روڑا گلے میں لٹکا لو. وہی صورتحال. ان آسمانی اور زمینی دیوتاؤں اور دیویوں کی شبیہیں بتوں کی شکل میں بنا لی گئی تھی, اور تمام مراسم عبادت انہی کے آگے بجا لائے جاتے تھے. یہاں فرق ہے, ہم نے شبیہیں نہیں بنائی, قبریں بنائی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا
کہ بنی اسرائیل پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا، اور نبیوں کی قبروں کو جو عبادت گاہ بنائے اس پر لعنت ہے، تو جو ولیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنائے اس پر کیا ہوتا ہے؟ رحمت اترے گی۔ انا للہ۔ ننار کا بت ار میں سب سے اونچی پہاڑی پر ایک عالیشان عمارت میں نصب تھا، اسی کے قریب ننار کی بیوی، یعنی اب چاند کی بیوی بھی تھی، ننگل کا معبد تھا۔ ننار کے معبد کی شان ایک شاہی محل سرا کی سی تھی، یعنی وہ چھوٹا موٹا بت خانہ نہیں تھا، بلکہ اسے ایک کاسل بنایا گیا تھا، محل بنایا گیا تھا۔ اس کی خوابگاہ میں روزانہ رات کو ایک پجارن جا کر اس کی دلہن بنتی تھی۔ تو اب ننار دیوتا تو نہیں ناتے تھے، مزے تو پجاری لوٹتے تھے۔ یہی کچھ آپ دیکھیں، یہی کچھ جو ہے ہندوؤں میں بھی ہوا، اور یہی کچھ جو ہے عیسائیوں میں بھی ہوا، جب وہ رہبانیت کا سلسلہ چلا کے لڑکیاں اپنے آپ کو مندر کے لیے، چرچ کے لیے وقف کر دیں، تو دیوداسیوں کا تو مصرف ہی یہی رہا ہے۔ تو مسلمانوں میں مذہب کے نام پر یہ چیز کہیں سے نہیں آ سکی، کیونکہ کوئی رستہ ہی نہیں چھوڑا گیا نا۔ کہتے ہیں کہ بیسمنٹ میں یہی کام ہو، دیکھیں وہ تو اللہ رحم فرمائے، جو یہ حرام کاری وغیرہ اس طرح کرتے ہیں ان جگہوں پر جا کر، وہ ویسے یعنی مخلوط ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، ان کو مواقع مل جاتے ہیں، لیکن کہیں بھی یہ کانسیپٹ بہرحال اسلام میں داخل نہیں ہو سکا کہ کسی درگاہ کی عبادت کے لیے بھی کوئی عورت وقف کی جا سکتی ہے، یہ نہیں ہے۔ ہاں یہ مردوں کی کمزوریاں ہیں کہ عورتیں دن رات جا کے داتا دربار یا کوئی بھی دربار ہو وہاں بیٹھی رہتی، دن رات بیٹھی رہتی ہیں، تو پھر وہ جب بیٹھی رہتی ہیں اور آتی جاتی رہتی ہیں تو پھر ان کی آشنائیاں بھی ہو جاتی ہیں اور غلط کاریاں بھی ہو جاتی ہیں۔ اس کی خوابگاہ میں روزانہ رات کو ایک پجارن جا کر اس کی دلہن بنتی تھی۔ مندر میں بکثرت عورتیں دیوتا کے نام پر وقف تھیں اور ان کی حیثیت دیوداسیوں کی یعنی ریلیجیس پروسٹیٹیوٹس کی تھی۔ وہ عورت بڑی معزز خیال کی جاتی تھی جو خدا کے نام پر اپنی بکارت قربان کر دے، یعنی جو دوشیزگی اپنی فرسٹ جو ریلیشن ہے وہ شادی کی بجائے کسی پجاری کے ساتھ کرے اور دیوتا کی رضا کے لیے جی ایسا کرے۔ اب دیکھیں عیاشی کے کیسے کیسے طریقے بنائے ہوئے تھے نا، ہندو مت میں بھی آپ کو ایسے بہت سارے کانسیپٹس ملتے ہیں۔ کم از کم ایک مرتبہ اپنے آپ کو راہ خدا میں کسی اجنبی کے حوالے کرنا عورت کے لیے ذریعہ نجات خیال کیا جاتا تھا۔ اب یہ بیان کرنا کچھ ضروری نہیں ہے کہ اس مذہبی قہوہ گری سے مستفید ہونے والے زیادہ تر پجاری حضرات ہی ہوتے تھے، ہزارہ راری ان کی تھی۔ یہی چیز ہندو مت میں رہی۔ عیسائیت میں مذہباً جو قواریاں یعنی چرچ کی ہوا کرتی ہیں یعنی ننس، ان کے ساتھ کسی طرح کا فزیکل ریلیشن رکھنا سخت حرام ہے، لیکن پس پردہ یہی کچھ ہوتا۔ مذہباً ویسے ان میں ابھی بھی اس چیز کو بڑا سخت گناہ سمجھا جاتا ہے اور بڑے حرام اور کبھی گناہوں میں سے مانا جاتا ہے کہ نن کے ساتھ کوئی کسی قسم کا فزیکل ریلیشن رکھے۔ لیکن وہی بات ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ موم کو اور آگ کو اکٹھا رکھیں اور پھر وہ موم جو ہے پگھلے نہ آگ سے۔ تو جب اکٹھے وہ دن رات رہتے ہیں چرچ میں تو پھر سبھی کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ پھر مذہبی اس کو مذہبی طور پر گرانٹ نہیں دی گئی۔ لیکن ہندو مت میں بھی بہت ساری اس طرح کی رسمیں بنی ہوئی ہیں، یعنی عجیب طرح کی رسمیں ہیں۔ سہاگنوں کی پوجا ہوتی ہے ان میں ایک خاص اولاد کے لیے، تو اس میں جو پجاری آتے ہیں لٹرلی وہ بالکل بے لباس ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ پھر خاص قسم کی پوجا کرتی ہیں اور وہ ان کے سیکشل آرگن کو چھوتی بھی ہیں، اور یعنی وہ ان کی پوجا کی رسمیں ہیں، اتنی غلیظ رسمیں ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ اس کو کون مذہب کہتا ہے۔ اور اسی طرح جو لکشمی کی اوریجنل وے آف پوجا ہے کہ ان کے لکشمی کی پوجا کی جاتی ہے سال میں ایک مرتبہ، تو اس کا جو اصل طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ جس ایک عورت کو لکشمی مان کر تو وہ بے لباس ہو کر بیٹھتی ہے اور پھر اس کی پوجا کی جاتی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا اصل میں ڈریگ کرتی ہیں جنسی خرابی کی طرف، کیونکہ معاشرہ جب جنسی طور پر خراب ہوتا ہے نا تو پھر باقی خرابیوں کے رستے کھلتے۔ اپنی بے لگام خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بے تحاشا پیسہ بھی چاہیے۔ دیکھیے بیویاں تو راضی ہو جاتی ہیں حلال میں، اگر چلو کسی وقت بیوی سرکشی بھی کرے تو شوہر ڈانٹ ڈپٹ کے بھی مینیج کر لیتے، لیکن محبوبائیں تحفوں پہ ہلکی تحفوں پہ کھڑی نہیں ہوتی ہے نا۔ وہ جب جسم اپنا اگر وہ پیشہ ور ہے تو بھی پیسہ مانگے گی، اگر پیشہ ور نہیں بھی ہے
اس کے ساتھ کورٹشپ ٹائپ ریلیشن رکھا ہوا ہے تو بھی اس کو دینا پڑے گا، ہے نا. تو پھر اس قسم کی بے لگام خواہشات کے لیے اندھا پیسہ چاہیے ہوتا ہے. اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ جو بازاروں میں جانے کے عادی لوگ ہوتے ہیں تو پھر ان کے گھر جائیدادیں بک جاتی ہیں، غریب ہو جاتے ہیں، کنگال ہو جاتے ہیں، اسی وجہ سے ہوتے ہیں. تو پھر اندھا پیسہ چاہیے، بے تحاشا مال چاہیے. پھر اس کے ساتھ اور خرابیاں لگتی ہیں، شرابیں اور نشے اور 100 اور مسئلے آتے ہیں. تو معاشرے کے زوال کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ اخلاقی زوال سے، جنسی بے راہ روی سے. تو اسی لیے پھر یہ جتنے بھی دیو مالا بنے نا، شیطان نے ٹیچ کیے انسانوں کو، تو ان سب کی بنیاد انتہائی شدید جنسی بے راہ روی پر ہے. چاہے آپ یونانی دیو مالا پڑھ لیں، چاہے آپ ہندوستانی دیو مالا پڑھ لیں. اور یہ دیکھیں یہ بھی ایک دیو مالا ہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کی. ننار محض دیوتا ہی نہیں تھا بلکہ ملک کا سب سے بڑا زمیندار، سب سے بڑا تاجر، سب سے بڑا کارخانہ دار تھا اور ملک کی سیاسی زندگی کا سب سے بڑا حاکم بھی تھا. بکثرت باغات، مکانات اور زمینیں مندر کے لیے وقف تھی. یعنی ننار جو تھا اس کے نام پر گفٹ کیا جاتا تھا نا، علاقوں کو، باغوں کو ہبا کیا جاتا تھا. اس جائیداد کی آمدنی کے علاوہ کسان، زمیندار، تجار سب ہر قسم کے غلے، دودھ، سونا، کپڑا اور دوسری چیزیں لا کر مندر میں نظر کرتے تھے، جنہیں وصول کرنے کے لیے مندر میں ایک بہت بڑا سٹاف موجود تھا. بہت سے کارخانے مندر کے ماتحت قائم تھے. تجارتی کاروبار بھی بہت بڑے پیمانے پر مندر کی طرف سے ہوتا تھا. یہ سب کام دیوتا کی نیابت میں پجاری ہی سر انجام دیتے تھے. تو مال کون کھاتا تھا؟ جی ہاں، جیسے ہمارے یہاں چڑھاوے چڑھتے ہیں درگاہوں پر تو کھاتے کون ہیں؟ جو درگاہوں کے مجاور ہیں. بالکل، اب محکمہ اوقاف بن گیا نا، اب کھانے کے لیے ایک منظم بن گیا. پہلے سارا مجاور کھاتے تھے، اب جو ہے باقاعدہ سسٹم بن گیا. یہ بھی دیکھیں 11ویں پہ دودھ ہمیں پیور ملے نہ ملے، وہاں پیور جاتا ہے جب 11ویں کا. اور آپ دیکھیں کتنا بڑا شرک ہے کہ اللہ رب کریم کہتے ہیں نا کہ جو ہم نے کھانے زمین سے اگائے ہیں اور جو انہیں دوسرے ذرائع سے دیے ہیں، یہ ان میں میرے شریکوں کا حصہ نکالتے ہیں. پھر ملک کی سب سے بڑی عدالت بھی مندر ہی تھی. پجاری اس کے جج تھے اور ان کے فیصلے خدا کے فیصلے سمجھے جاتے تھے. خود شاہی خاندان کی حاکمیت بھی ننار ہی سے ماخوذ تھی. یعنی جس کو پجاری آشیرواد دیتے تھے وہی حاکم ہو سکتا تھا. اصل بادشاہ ننار تھا اور فرما روائے ملک اس کی طرف سے حکومت کرتا تھا. جیسے ہم نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں بالکل صحیح طور پر یہ رکھی ہوئی ہے شک کہ حکومت اللہ کی ہے، جو بھی حاکم بنتا ہے وہ اللہ کی نیابت کرتا ہے، اور یہ بالکل سچ ہے. اب اسی کو شرک کے طور پر لے لیا گیا. اب ہمارے یہاں بزرگوں کے متعلق ہے یہ ہے، فلاں بادشاہ کو فلاں جو ہیں درویش انہوں نے حاکم بنایا. آپ کس سے اٹھا کر دیکھ لیں، فلاں بادشاہ کو فلاں نے حاکم بنایا، فلاں کو فلاں نے معزول کر دیا. بادشاہت اللہ کی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اسی کو دیتا ہے. اصل بادشاہ ننار تھا اور فرما روائے ملک اس کی طرف سے حکومت کرتا تھا. اس تعلق سے بادشاہ خود بھی معبودوں میں شامل ہو جاتا تھا کہ ننار نے اس کو اپوائنٹ کیا نا، تو وہ بھی پھر نائب خدا ہو گیا اور خداؤں کی مانند اس کی پرستش کی جاتی تھی. اسی لیے تو نمرود نے پوچھا تھا کہ میں تیرا خدا نہیں تو پھر تیرا خدا کون ہے. ار کا شاہی خاندان جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حکمران تھا، اس کے بانی اول کا نام ارنمو تھا، جس نے 2300 برس قبل مسیح میں ایک وسیع سلطنت قائم کی تھی. اس کی حدود مملکت مشرق میں سوسا سے لے کر مغرب میں لبنان تک پھیلے ہوئے تھے. لبنان ہم عام طور پر کہتے ہیں لیکن اصل اس کا پروننسیشن لبنان، لبنان لام پر پیش ہوتا ہے، لبنان. اسی سے اس حاکم کو نمو کا نام ملا. یعنی نمو نام تھا نا پہلے بادشاہ کا، تو اس سے نمو کا نام ملا، جو عربی زبان میں جا کر نمو سے نمرود ہو گیا. تو ٹائٹل پھر ہر بادشاہ کا نمرود ہوا کرتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کے بعد اس خاندان اور اس قوم پر مسلسل تباہی نازل ہونا شروع ہوئی. یہ آپ کو اندازہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام ار کی بادشاہت کے سب سے مضبوط خاندان کے شہزادے تھے اور ان کی اپنی حیثیت بادشاہ سے زیادہ تھی، مگر انہوں نے سب کچھ تیاگ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کی خاطر، دین کی خاطر.
اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ حق سے ان کو ایسی نفرت تھی کہ ان کے باپ نے اتنا بڑا سٹیٹس ہولڈ کرنے کے باوجود ان کے لیے بادشاہ کو کہہ کر یہ سزا جاری کروائی. اور کسی بھی ماں باپ کے لیے اولاد کا مرنا، پھر ایسی شدید اذیت کے ساتھ مرنا، آگ میں جل کر مرنا کوئی مذاق تو نہیں، لیکن اس نے خود اپنے بیٹے کے لیے سزا تجویز کی، تبھی تو بادشاہ نے یہ سزا سنائی. زبان صرف بادشاہ کی تھی، فیصلہ یقینی طور پر پجاریوں کا تھا جن کا سردار خود ان کا باپ تھا. تو پھر کیسی نفرت ہے ان کے دل میں حق کے لیے. پہلے ایلامیوں نے ار کو تباہ کیا اور نمرود کو اس کے بت ننار سمیت پکڑ کر لے گئے. جو بات انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے قبول نہیں نہ کی، اللہ نے پھر جوتے مار مار کر سمجھائی. نمرود جو بادشاہ تھا اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام وہاں رہتے تھے، وہ پھر ہجرت کر گئے، تو وہی بادشاہ، نام تو اس کا پتہ نہیں کیا تھا، نمرود تو ٹائٹل ہوا کرتا تھا نا، وہ پکڑا گیا، قیدی بن گیا، اور جب وہ لے کر گئے تو ساتھ ننار کے بت کو بھی اٹھا لے گئے. کس کام کا تھا بت ان کے؟ کسی کام کا نہیں تھا. اللہ نے ڈنڈے مار مار کر ان کو بتایا کہ یہ بت ہے جس کی خاطر تم نے ابراہیم جیسے نبی کا رد کیا. پھر عرصہ میں ایک الامی حکومت قائم ہوئی، یعنی الامی اس وقت ایک بڑی قوم تھے، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی حکومت چھین لی اور صدر مقام ار کی بجائے عرصہ کو بنا دیا، جس کے ماتحت ار کا علاقہ غلام کی حیثیت سے رہا. حکومت بھی چھین گئی نا، ہاتھ سے جاتی رہی. آخرکار ایک عربی النسل خاندان کے ماتحت بابل نے زور پکڑا، یعنی الامیوں کے بعد بابلیوں نے زور پکڑ لیا اور عرصہ اور ار دونوں فتح کر لیے، تو وہ ان کے زیر حکم آ گئے. ان تباہیوں نے ننار کے ساتھ ار کے لوگوں کا عقیدہ کمزور کر دیا، کیونکہ ار کی حفاظت ننار نہیں کر سکا. یہی بات ابراہیم علیہ السلام سمجھاتے رہے نا، انہوں نے نہیں مانی. تو پھر اللہ نے پہلے ایک قوم کا غلام بنایا، پھر دوسری قوم کا غلام بنایا، اور انہیں یہ بات سمجھ آ گئی یہ جوتے کھا کر کہ ننار ہمارا محافظ نہیں تھا. تعین کے ساتھ تو نہیں کہا جا سکتا کہ بعد کے ادوار میں ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کا اثر اس ملک کے لوگوں نے کہاں تک قبول کیا ہے، لیکن 1910 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ حمورابی، جسے بائبل میں امرا فیل کے نام سے مخاطب کیا گیا ہے، حمورابی مشہور تاریخ کا یعنی نام ہے، اگر آپ اس کو سرچ کریں گے تو اس کے بڑے کام کھلیں گے. حمورابی نے جو قوانین مرتب کیے تھے وہ شہادت دیتے ہیں کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کی تدوین میں مشکات نبوت سے حاصل کی ہوئی روشنی کار فرما رہی ہے. یعنی ان قوانین کا مفصل کتبہ 1902 بعد مسیح میں ایک فرانسیسی آدمی جس کا نام امفتش تھا، آثار کریمہ کا ماہر تھا، اسے ملا اور اس کا انگریزی ترجمہ CH.W. جان نے کیا 1903 میں. تو دا اولڈسٹ کوڈ آف لا کے نام سے اس کو پبلش بھی کیا گیا ہے. اس ضابطۂ قوانین کے بہت سے اصول اور فروع موسوی شریعت سے مشابہت رکھتے ہیں، یعنی بعد میں یا تو ان کی قوم ایمان لے آئی یا قوم کے کچھ افراد ایمان لے آئے. ٹھیک ہے، تو چونکہ ان کی تاریخ محفوظ نہیں ہے تو پتہ نہیں ہے، لیکن ان پر اللہ نے پھر وہ حقیقت جو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ماننے سے انکار کر دیا تھا، جنگوں کے ذریعے ان کو سمجھا دی. اب یہ جو ہے ایک مختصر سا میں نے آپ کو اس کا دیا ہے تعارف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا. انشاءاللہ ہم اس کی جو ہے نا وہ بھی دیکھیں گے سلائیڈز بھی. ار کا شہر پورا کا پورا دریافت ہو چکا ہے اور اس کی کھنڈرات وغیرہ جو ہے پورے نکال کر کھڑے کر دیے گئے ہیں. انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. بڑا ویل پلانڈ سٹی تھا اور بہت اچھا آباد تھا، لیکن جب اللہ رب کریم کی مخالفت کی تو پھر یہ نتائج نکلے. خیر، اس سے بنیادی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ تھے، اور جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام ان کو کہہ بھی رہے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد جو شرک نہیں کرے گا وہی امن پائے گا اور وہی ہدایت یافتہ ہے. تو یہ اللہ کو مانتے تھے مگر اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک بنا رکھے تھے. ٹھیک ہے، تو ان میں اور کفار مکہ میں بالکل مماثلت ہو گئی، ایک جیسے حالات، ایک جیسے نتائج. اور پھر ایک اور اضافی بات کہ تم ابراہیم کے فالوور ہو، ابراہیم کی اولاد ہو، دین بھی ابراہیم کا ہے تمہارا، تو پھر ابراہیم کا راستہ چھوڑ کر تم ان کے مخالفوں کے راستے پر کیوں چل رہے ہیں؟ اوکے.
انا بلا شک و شبہ رب کا تیرا رب حکیم حکمت والا ہے، علیم علم والا ہے، بے شک تیرا رب بڑی حکمت والا، بڑے علم والا ہے۔ اب ایک تو اللہ اپنی یہ صفات جو بیان فرماتے ہیں ہر آیت کے آخر میں نے آپ سے کہا تھا کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے۔ ایک تو یہ مثال جتنے حکیمانہ انداز میں بیان کی گئی، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور دلیل اس پر اللہ فرما رہے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اللہ رب کریم اسٹریٹجی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہر نبی کو ایک طریقہ عمل دیا گیا ہے نا، کسی کو معجزات دیے گئے اور بے تحاشا دیے گئے، کسی کو بالکل بھی نہیں دیے گئے، تو یہ سب اللہ رب کریم کی پلاننگ ہے۔ اللہ حکمت بھی رکھتا ہے، علم بھی رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے کام کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ اور وہبنا ہم نے عطا کیا، وہاب سے ہے، وہب سے ہے، واوہب بھی اس کی روٹ ہے، وہاب ہوتا ہے بہت دینے والا۔ وہبنا ہم نے دیا، لہو اس کو، اسحاق و یعقوب اور یعقوب، اور پھر ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب دی۔ کب دیے پتا ہے آپ کو؟ پہلے اللہ نے اسماعیل دیے، پھر اسماعیل کی قربانی والے واقعے سے خوش ہو کر اللہ نے کہا کہ ہم آپ کو ایک بیٹا دیں گے اور آپ کو پوتا بھی دکھائیں گے۔ کلن ہدینا ہم نے ان ساروں کو ہدایت دی، کن ساروں کو؟ باپ کو، بیٹے کو، پوتوں کو، نسلوں کو ہدایت والا بنا دیا۔ ونوحن اور نوح ہدینا ہم نے ہدایت دی اس کو، من قبل اس سے پہلے، ہم اس سے پہلے نوح کو بھی ہدایت دے چکے تھے۔ یہ بڑے بڑے پیغمبروں کا ذکر ہو رہا ہے نا کہ نوح علیہ السلام کی قوم، اب دیکھیں پیچھے جا کر عرب نوح علیہ السلام کی قوم بن گئے نا، ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کی قوم سے تھے، تو نوح علیہ السلام کے ذکر سے یہ واقف تھے، ان کے قصوں سے واقف تھے، تو اللہ نے فرمایا اس سے پہلے ہم نوح کو بھی ہدایت دے چکے تھے، وہی بھیج چکے تھے، کیونکہ ان کو اب بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ تم نبی کیوں بنا دیے گئے، انسان نبی کیوں بنا دیا گیا۔ تو یہاں انڈائریکٹ کوشچن یہ بھی آ گیا نا کہ ابراہیم بھی انسان تھے علیہ السلام، اور تم یہ بات مانتے ہو، پھر ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بھی انسان تھے، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام بھی انسان تھے، اور یہ باتیں تم مانتے ہو، پھر نوح کو تم نبی مانتے ہو اور نوح علیہ السلام بھی انسان تھے اور یہ بھی تم مانتے ہو کہ انسان تھے، تو جب وہ سارے انسان ہو کر نبی ہو سکتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبوت کا اعلان فرما رہے ہیں تو تمہیں یہ اعتراض کیوں ہے کہ تم انسان ہو تو نبی تم ہی بننے کے لیے رہ گئے تھے، کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا؟ وہی جاہلانہ اعتراض جو نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا، ان کو نبی اور انسان ماننے کے بعد بھی تم کر رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے یہی اعتراض کیا اور ان کو انسان اور نبی ماننے کے بعد بھی تم اپنے نبی پر یہی اعتراض کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ اسی لیے پھر ان انبیاء کا نام لے کر حوالہ دیا جا رہا ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ اور اس کی اولاد میں سے تھے داود و سلیمان اور سلیمان، و ایوب اور ایوب، و یوسف و یوسف، و موسیٰ اور موسیٰ، و ہارون اور ہارون۔ اب حضرت موسیٰ اور ہارون کو یہ بہت مانتے تھے، خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اسی طرح اب اللہ نے دیکھیں کیا کہا، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ اس کی اولاد میں سے تھے، تو اولاد کس کی ہوتی ہے؟ انسانوں کی ہوتی ہے نا، فرشتوں کی تو اولاد نہیں ہوتی، فرشتے تو بس اللہ کے حکم سے پیدا ہوتے ہیں۔ آج تک آپ نے یعنی کبھی مانا ہے کہ جو بیکٹیریا وغیرہ ہیں یہ ایک دوسرے کی اولاد ہے؟ نہیں نا، کیونکہ وہ ایک نیچرل سسٹم اللہ نے بنایا، وہ ڈیوائیڈ ہوتے جاتے ہیں۔ اسی طرح فرشتے اللہ کے حکم سے پیدا ہوتے ہیں، اس کا ہمیں نہیں پتا طریقہ کار کیا ہے، وہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں یا کوئی اور طریقہ ہے، اللہ عالم، ہم نہیں جانتے، لیکن ان میں وہ تولیدی نظام نہیں ہے جو ماں باپ کا رشتہ قائم کرتا ہے مخلوقات میں، یہ جانوروں میں ہے، جنوں میں ہے، ہم انسانوں میں۔ تو جب کہا گیا کہ ذریاتی ہی، تو مطلب کہ ان کے بچے، تو پھر انسانوں میں پیدا ہوتے ہیں نا، فرشتوں میں تو بچے پیدا نہیں ہوتے، تو وہ سب انسان تھے، تو وہ سارے انسان اگر نبی تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انسان ہونا آپ کی بشریت نبوت کے راستے میں رکاوٹ کیسے بن سکتی ہے؟ وَكَذَلِكَ اسی طرح نجزی ہم جزا دیتے ہیں المحسنین نیکوکاروں، ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں۔ دو پہلو ہیں جزا کے، ایک جس نے تفکر کیا، اپنے ماحول کو سمجھا، ہدایت کی تلاش کی، اللہ نے ان لوگوں کو منتخب کیا اور انہیں ہدایت پر قائم کیا، ہدایت عطا کی، انبیاء کا ذاتی کردار، اور دوسرا ان کی نسلوں میں خیر جاری کرنا، جیسے نوح علیہ السلام نے دین کا کتنا کام کیا، 950 سال تو تبلیغ ہی کرتے رہے، تو پھر کیسی اللہ نے نبیوں کی چین چلائی نا ان کی نسل میں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پھر سارے ابراہیم علیہ السلام کے بعد تو نبی آئے ہی ان کی نسل میں، تو اللہ رب کریم نے انہیں ایک خاص جو ہے اعزاز عطا فرمایا۔ تو دونوں معنوں میں کہ جو نیکی اختیار کرتا ہے پرسنلی
تو بے شک باقی ہدایت نہ قبول کرے لیکن اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ہدایت قبول نہیں کی مگر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت یافتہ بنا دیا. اور جب کوئی ہدایت پر چلتا ہے تو اللہ اس کی نسلوں میں وہ خیر جاری کر دیتے ہیں. جب تک کہ ان کی نسلوں میں سے کوئی خود غلط کار نہ بنے اللہ ان کی نسلوں کو بھی برباد نہیں ہونے دیتے. خیر کی جو مثال ہے نا یہ ایک بیج کی طرح ہے جو ہم ڈالتے ہیں تو پھر وہ پھلتا پھولتا ہے, درخت بنتا ہے اور پھر ہماری نسلیں بھی فائدہ اٹھاتی ہیں. یہ بھی اللہ کا فضل. اور برائی کی مثال کانٹے کی طرح ہے, وہ جس کو چبھا بس اسی کو چبھا, وہ آگے ٹریول نہیں کرتا, نسلوں میں نہیں جاتا. تو لہٰذا یہ جو فلسفہ ہے نا یہودیت کا کہ آدم علیہ السلام کا گناہ اولاد آدم میں ٹرانسفر ہوا, بالکل جھوٹ ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں.